والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لے سب. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. میں نے درود پاک پڑھائے کوئی آپ پر یہ ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. یہ درود ہے اور درود بھی اس ہستی پر ہے جو ہم سب کا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا سردار ہے. آپ زور سے اگر پڑھ سکتے ہیں زور سے پڑھیں، دل میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ درود پاک پڑھیں ضرور. بس اتنی سی میری بات ہے. اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے. بلکہ ہم جہاں سے بھی بیٹھ کے پڑھیں، ہمارے بیٹھنے کے مختلف مقامات ہو سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مشرق مغرب شمال جنوب، ملتان ہے، مظفر گڑھ ہے، سہیوال ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کس وقت کیسے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم درود مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو محفل میں نبی الانبیاء کے درود کی برکت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ہم درود پڑھتے بھی اس لیے ہیں کہ ہمارا درود پڑھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کہ جو دکھلاوا یا ریاکاری نہیں. درود جب ہم پڑھتے ہیں تو درود ہم نبی پر پڑھتے ہیں اور خوش ہمارا خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نہیں بھی بولیں گے تو پھر بھی میں نے جو سنانا ہے وہ تو سنانا ہے. آپ آئے ہو تو آنے کا ثبوت دے، بیٹھنے کا ثبوت دے. کس لیے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ آنے کا کوئی مقصد بھی تو ہے، بیٹھنے کا کوئی مقصد بھی تو ہے. گلی کوچی میں لوگ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں آپ آئے ہیں اور آپ نہیں آئے. اور یہ تو کرم ہے ان کا جنہوں نے بلایا ہے. ہماری جرات نہیں، یہ طاقت نہیں کہ ہم خود ہی چل کے آ جائیں. یہ تو ان کا کرم ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں بلا لیا. تو آپ خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں. اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ تو خوش ہو کے بیٹھتا ہے، ایسے تو نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھتے ہیں. ذرا محبت سے بولے نا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا
دوستان دی وقار درود مصطفیٰ کے متعلق میں ایک آپ کی گوشے بر آواز حدیث کر دوں، پھر آگے مرضی ہے آپ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی، بیٹھے ہو، میرا امتی، یہ کتنی مہربانی ہے کہ نبی کہہ رہے کہ میرا امتی، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کے غلام ہیں، اور غلام ہیں، غلاموں کا والا کام نہیں ہے، لیکن ہم نبی کے غلام ہیں۔ دیکھو ہم سر ہلا رہے ہیں لیکن زبان نہیں ہلاتے، یہ ہم تھوڑا سا چینجنگ لیا نہیں ہے نا، کیونکہ نیا پاک۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی الانبیاء نے فرمایا میرا امتی، جس کو یہ لفظ اچھا لگا ہے وہ بولے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، چھت کے اوپر ہے، گلی میں ہے، بازار میں ہے، کہیں بھی ہے، اکیلا ہے یا محفل میں ہے، جب میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اسمعو، میں خود ہی سنتا ہوں۔ یہ مرضی آپ کی، آپ کی حاضری لگے نہ لگے، میں نے جو بات میرے نبی نے بتائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ درود مصطفیٰ سے عبادت ہے کہ اس درود کو پڑھنے والا سب سے پہلا کون ہے؟ اللہ، جن کی زبان سلامت ہے وہ ایک بار بھی اللہ کہہ دے۔ میں نے پڑھا امام فخر رازی کا قول ہے کہ جو محبت سے ایک بار لام کو کھینچ کے کہے اللہ، تو اللہ کریم اس کے 6 کروڑ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی سستا سودا ہے، منافع والا ہے نہیں، ہے نا منافع والا؟ پھر بولو تو صحیح نا۔ تو جو سب سے پہلے جنہوں نے درود پڑھا ہے اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اور کب پڑھا ہے نہیں پتا، جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ یہ زمانہ محدود نہیں، حال ہے، ماضی ہے، استقبال ہے، درود آمنہ کے لال پر ہے، درود مصطفیٰ پر ہے، اور جو پڑھنے والا جلال ہے، اور جس پہ پڑھا جا رہا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا کمال ہے، تو درود کی برکت ہے۔ اور یہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ انتظام، تم سب کو اکٹھا کرنا، یہ ہم سب جمع ہوئے ہیں کوئی مقصد کے لیے آئے ہیں نا۔ اور دن کیا ہے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہی بولے، جنہوں نے نہیں پڑھے وہ تو چلو مجبور ہے نا۔ اچھا ماشاءاللہ لگتا ہے آپ سب نے جمعہ پڑھا ہے۔ آج کا دن کیا ہے؟ اور یوم الجمعہ، فرماتے جمعے کا دن میری غریب امت کے لیے حج کا دن ہے۔ حج کا دن، اور یہ میری کہاوت نہیں، میرا جملہ نہیں، یہ میرا بول نہیں، یہ بول اس کا ہے جس کا بول اس کا بول ہے، جس کی زبان اس کی، وہ خود بولتا نہیں، جب حکم دیتا ہے پھر بولتا ہے، تو بول بھی کمال ہے، بولنے والا بھی کمال ہے، اور وہ بھی قرآن ہے، پڑھنے والا عربی سلطان ہے، محب اس کا رحمان ہے۔ سمجھو جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، محفل کی جو اصل مقصد جس کے لیے ہم آئے ہیں، اور انہوں نے میرے ذمہ بھی لگایا ہے ایک مضمون، وہ میں نے مضمون کیا سنانا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔
لیکن آپ محبت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کیونکہ یہ محفل ایسی ہے یہاں جس محفل میں جو بھی اس محفل میں آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں واپس لوٹتا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یسکا جلیسہم، جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جب بندہ آتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں آیا، وہ خود نہیں آیا، وہ بلایا گیا ہے، اور بلانے والا آلہ ہے اور آنے والا خالی جائے تو اسے سخی کون کہے گا؟ اس لیے فرمایا لا یشکا جلیسہم، وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے آنے والا اگرچہ ہی گناہگار ہے مگر ذکر جس کا کر رہا ہے وہ تو احمد مختار ہے، وہ رب کا یار ہے، امت کا اور یہ ایسی محفل میں آ کر خاموش نہ بیٹھا کرو. کچھ لینے کے لیے پانے کے لیے جو دیتا ہے وہ لیتا ہے. سمجھ آئی؟ جو دیتا ہے وہ لیتا ہے. تم اپنی استطاعت میں دیا ہے وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں دے گا. وہ تو اللہ کو نشان کے دیا ہے، وہ تو اتنا دیتا ہے دے دے کر پھر کہتے ہیں اور مانگ اور مانگ اور وہ اتنا سخی ہے. اور وہ کہتا ہے کہیں بھی بیٹھو میرے سے مانگو، میرے سے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ اس ٹائم میں وحدت قدرت کے دفتر میں ہوں گا تیری سنوں گا. اس ٹائم نہیں کیونکہ دفتر بند ہے. نہیں، اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جو بولے وہ بانصیب. سبحان اللہ. نہیں پانی نہیں، مجھے تو آپ کی یہ سبحان اللہ چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. قریب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دور نہ سمجھ، میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں. کتنا قریب ہے ذرا تھوڑا سا نشان تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دو کتنا قریب ہے. وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری ظاہرات سے بھی زیادہ. تیری ظاہرات سے بھی زیادہ قریب ہو. قریب ہے مگر نظر نہیں آتا. بہت بڑی بات. قریب ہے مگر نظر نہیں آتا. تو علامہ اقبال نے کہا نظر میں وہ جلوہ گر ہے. آپ نے اونچی سبحان اللہ نہیں کہتے، اگلا مصرع میں نے پڑھنا ہی نہیں. یہ تو سستا ہے نا. سبحان اللہ تو سستا ہے، دینے لینے کی بات نہیں ہے، لیکن محبت سے بولو تو صحیح نہیں. علامہ اقبال نے کہا نظر میں وہ جلوہ گر ہے، وہ ہر آنکھ کا نور ہے. تیری نظر میں نہ آ سکے تو تیری نظر کا قصور ہے. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا میں تیرے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہے اندر فی انفسکم، کہتا میں اندر ہوں. افلا تبصرون، تو جو نہیں دیکھتا میں تو اندر ہی ہوں. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں کوئی جملہ نہیں بولا جیسے آپ نہ بولے. یہ میں نے قرآن پہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تفسیر انفسکم افلا تبصرون، میں تیرے اندر ہوں، میں تیرے اندر ہوں. نہ
سبحان سبحان گل سمجھ آئی ہے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ یار تو لب فی انفسکم میں تمہارے اندر ہوں افلا تبصرون تم نہیں دیکھ سکتے نہ دیکھنا یہ تمہاری کمزوری ہے تمہارا نہ دیکھنا میرے نہ ہونے کو ثابت نہیں کرے گا میں ہوں اس لیے اللہ آدم نے کہا ہے اگر کہو تو میں کہہ دوں تمہاری طبیعت صحیح ہو مزاج اچھا ہو زبان بول سکے تو میں بولوں اللہ آدم نے کہا نحنو اقرب کہنا کہنا سونا سادے ویڑے آیا نحنو اقرب کہنا کہنا سونا سادے ویڑے آیا حبل غریب کی سیج بچھا کے سادے اندر تیرا لایا فی انفسکم دی شمع جلا کے ساڈا لولو آجم گایا آدم یار وسے وچ گھر دے اسی میں شور مچا سبحان یہ تو نہیں سمجھ وچ نہیں آ سبحان اللہ گل سمجھ آئی ہاں جی کچھ سمجھنا ہے کچھ سمجھانا ہے کیونکہ آپ آئے ہو کس لیے آئے ہو اللہ سلامت رکھی آپ کی محبت تو میں عرض کر رہا تھا میں اپنے مضمون کی طرف وقت قلیل کو اس طویل موضوع کو قلیل بناتے ہوئے آپ کی جھولی میں وہ گلاب کے پھول ڈالوں جو نبیوں کے امام نے ہمیں عطا کی مدینے کا شہر ہے مسجد نبوی ہے مسجد مدینہ ہے کیا ہے مدینہ مدینہ ہے مدینہ مدینہ ہے اگر جینا ہے تو وہاں جینا ہے کیونکہ مدینہ مدینہ ہے مدینہ کا نام لے لو کھڑے کا شہر مدینہ شہر تو اور بھی ہے مگر کسی شہر کا نام لے کر ہمارے دل کی وہ کیفیت ایسی تو نہیں ہوتی جیسے مدینے کے نام لینے سے مدینہ مدینہ ہے مدینے کا شہر ہے مسجد نبوی ہے اللہ ہم سب کو دکھائے ان کے بعد سے آمین کہہ مدینے کا شہر ہے مسجد نبوی ہے صحابہ کا جرموٹا ہے میرے نبی بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے تاروں کے درمیان میں سورج چمک رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نبی کا غلام ہے بتاؤں اس کا کیا نام ہے حضور کا غلام ہے چلتے چلتے آہستہ آہستہ بتدریجاً ادباً احتراماً محبتاً عشق کے ساتھ حضور کے قریب آ کر سبحان اللہ حضور کے قریب آ کر بیٹھا ہاتھ باندھ کر کہتے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سوال کروں اس شافی کا نام کیا تھا جناب حضرت عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ سبحان اللہ نام یاد رکھنا رضی اللہ حضور اجازت ہے میں سوال کرنا ہے اگر ناراض نہ ہو مسکرا پڑے فرمایا میں تو ناراض ہوتا ہی کبھی نہیں لوگوں نے مجھے پتھر مارا تاب بھی نہیں میں ناراض ہونے کے لیے نہیں آیا بتاؤ کیا سوال ہے عرض کرتے ہیں حل اتصدقو عن موتانا یا رسول اللہ اتنا سا
سوال ہے اتنی سی بات ہے میری کیا اوقات ہے جہاں آپ کی ذات ہے آپ کی تو کیا بات ہے یا رسول اللہ اتنی سی بات ہے کہ حال اتصدقو کیا جو ہم یہ مرنے والے کے لیے ہم یہ صدقہ کرتے ہیں یہ خیرات کرتے ہیں یہ پروگرام بناتے ہیں یہ سال کے بعد ختم دلاتے ہیں جس میں آپ آتے ہیں ہمیں بھی بلاتے ہیں تو یہ کرنا جائز ہے پوچھنے والا صحابی ہے بتانے والا نبی ہے اب کہاں جاؤ گے پوچھنے والا صحابی ہے تو ایک سوال کر کے آنے والی نسلوں پر احسان کر لیا کہ یہ ہمارا انبیاء کام نہیں ارے یہ وہ کام ہے جو صحابی نے پوچھا تھا نبی نے بتایا سبحان اللہ نبی نے بتایا تھا صحابی نے پوچھا تھا احسان نہیں ہوا ہم پر احسان نہیں کیا ہمیں تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو ختم ہے جو یہ گلخانی ہے جو یہ 40واں ہے یا 20واں ہے یہ کہاں سے ثابت ہے ہم نے کہا مجھے پتہ کہاں کا نہیں ہے مجھے جابر بن عبداللہ کا پتہ ہے جنہوں نے نبی سے سوال جنہوں نے نبی سے اور وہ بھی عشق سے جتنی عشق نبی سے صحابہ کو تھا ہمیں بھی ہے نا ہے جی تو پھر جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر دعا کریں عشق ایسا ہو جیسے بلال کو ہوا تھا جیسے بلال کو ہوا رنگ کا کالا اندر آلہ محبوب کملی والا ظاہر کالا ہے مگر اندر کا ظاہر نہیں اور اندر اچھا ہو اندر ہو اچھا پھر تو بات بن جائے گی ظاہر بنانے سے نہیں بنتی اگر تیرا اندر صاف ہے نا پھر تو کیا بات ہے ظاہر رنگ کا کالا تھا نا جی مگر دل میں مصطفیٰ کی محبت اس کی چنگاری اس کے سینے میں تھی جس کی وجہ سے مارنے والے بہت تھے مار کھانے والا ایک تھا اور وہ پوچھ رہے ہیں یار اتنا مارا ہے روتا نہیں مسکراتا کیوں ہے بلال نے کہا تم ہو بے وقوف تم نے دیکھا ہی نہیں تم نے دیکھا ہی نہیں عشق دیا عقل لایا طبیعت نہیں سبحان اللہ پڑھ کے آیا تو میں تھوڑی طبیعت میں خراب وہ عشق دیا عقل عشق دیا عقل لایا جہان دیا لگ جان پھر بجھایا جہان دیا عشق دیا افغان لایا عشق دیا ایسی آ گیا جیسے بلال مارنے والے بہت مار کھانے والا روتا نہیں مسکراتا ہے بلال خیر روتا کیوں نہیں فرمائے کیسے رو ادھر مار ہے ادھر دیدار ہے کہتا ایسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہے اور علامہ اقبال دیکھتی تو لب کے
سارے نبی دے نات خان نے او کتھوں لب کے جڑا سورج نو آپس الٹا رہی آئے او کتھوں لب او جڑا چند نو دو ٹکڑے پیا کر دے کتھوں لب کے میں سونا تیرے جڑا کوڑے خونو مٹھا بناوے ہو کتھوں لب کے اور جڑے ٹوٹے بازو دے لعاب لاوے او کتھوں لب کے تسی ذوق نہیں بنا رہے ہو کتھوں لب کے لیا سونا تیرے نال دا سانی نہ کوئی آم نہ دے اچھا تسی ویسے آپ کٹھے بیٹھے ہیں تے کلیاں بیٹھے ہیں تسی کدھر ناراض تو نہیں ہو گئے جو بول دے نہیں تو میرے شک پائے سبحان اللہ ہاں جی کوئی نہیں ناراض بڑی مہربانی لیکن سمجھو بات جناب عبداللہ بن عمر نے کیا کہا جابر بن عبداللہ جو حل اتصدق و عن موتانا جو ہم یہ کرتے ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے میرے نبی نے یہ فرمایا نعم ہاں